آزاد صاحب، یہ جو اب اتنا بڑا ایک جو تشویشناک قسم کا یہ جو ریاکشن آیا ہے، میں نے کہا کہ 3 جو ہے G8 کے ممالک سپر پاور اس کے اندر شامل ہے، تو یہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ تو سپریم کورٹ کے اس اجازت نامے سے تھی کہ جناب جب تک یہ فیصلہ، حالانکہ یہ اپیل میں ہے اور یہ ابھی دیکھنا ہے کہ وہاں سے کیا آتا ہے، مگر انہوں نے یہ گنجائش نکالی جس کے اندر یہ سزائیں ہو پائیں کہ ان دا مین ٹائم آپ سزا دے سکتے ہیں، اور یہ تمام کے اندر انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر، نظام کے اوپر، شفافیت کے اوپر اور اس کو بنیادی حقوق کے منافق قرار دیا ہے۔ حالانکہ ہم بڑا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو آئین کے اندر جو ہے نا بنیادی حقوق کا بڑا تحفظ ہے، تو یہ عدالتوں کو احساس تھا کہ اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے کس مصیبت میں ہم پڑ سکتے ہیں۔ عامر بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز جیسے 2024 میں جواد خواجہ صاحب نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو 21D تھا اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ الٹرا وائریز ہے، اور اسپیشلی آرٹیکل 8 سے اور دیگر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 سے 28 فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشن رائٹس دیے گئے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے اندر، تو سپریم کورٹ نے تو ہولڈ کر دیا کہ یہ واقعی الٹرا وائریز ہے، لیکن وہ اب ججمنٹ چونکہ سپریم کورٹ میں ریویو میں چیلنج ہوگی اور اس میں آپریشن سسپینڈ ہے، لیکن اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ کیا جب کانسٹیٹیوشن بینچ نے اس میں اجازت دے دی تو آپ نے تو الٹیمیٹ ریلیف ان کو دے دیا نا، ایک آپ نے ججمنٹ دے دی ہے، آلدو کہ آپ نے لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو الٹیمیٹ ڈیسیژن آف دی پٹیشن وچ از پینڈنگ بیفور دی سپریم کورٹ، لیکن سوال یہ بھی نہیں ہے۔ اب دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کے اندر آرٹیکل 10A دیا گیا ہے وہ تو بالکل کولیپس کر جاتا ہے۔ جنرل لا کی بات کریں تو اوفینس ہوتا ہے تو 154 کے تحت FIR ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 173 CRPC کے تحت اس کی رپورٹ آتی ہے، پھر اس کا چلان سبمٹ ہوتا ہے، پھر 190 کے تحت اگر اسی کورٹ میں وہ ٹرائل ہونا ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ادروائز 190 کے تحت وہ پٹ اپ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا میٹیریل اس کے اندر ہے، کیا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، پھر چارج فریم ہوتا ہے، اور چارج فریم ہونے کے بعد استغاثہ کے گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے اور ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسری سائڈ پہ ملٹری کورٹ کی بات کریں تو مجھے بتا دیں کسی کیس کے اندر مجھے چارج شیٹ بتا دیں کہ انڈر واٹ سیکشن دے ہیو بین چارج۔ اگر آپ 780 کی بات کریں کہ جی کسی کے غلیل کے اوپر آپ 780 دے رہے ہیں تو اس کی تو 780 کے تحت دہشت گردی کی عدالت اس کو سنے گی، تو وہ تو ادھر جا ہی نہیں سکتا ہے، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہاں پہ گلٹی اور نان گلٹی عامر بھائی ہوتا ہے، وہاں پہ ججمنٹ نہیں ہوتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ فیئر انکوائری، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ایک شخص خود ہی کمپلیننٹ ہے، خود ہی اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، خود ہی اس کی رپورٹ دے رہا ہے اور خود ہی اس کا ٹرائل بھی کر رہا ہے، تو کیا اس میں انصاف ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو یورپی یونین، امریکہ، UK، وہ تو ہیومن رائٹس کے چیمپئن اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ، حالانکہ وہاں پہ بھی وائلیشن ضرور ہوتی ہیں اور دنیا کے اندر بھی ہوتی، لیکن وہ بھی پیک اینڈ چوز کا وہ معاملہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس پہ انہوں نے جو سٹانس لیا میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر اگر ملٹری کورٹ کے اندر یہ ٹرائل ہوتے ہیں۔ مجھے ایک اور چیز بتا دیں، کیا آج تک کوئی ججمنٹ سسٹین کیا آپ نے پشاور کے اندر؟ کتنے ٹیررسٹ کو آپ نے ٹرائل کیا آرمی کورٹ کے اندر، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو وہ جسٹس وقار سیٹھ جو تھا اس نے تمام کو بری کر دیا، چونکہ اس کے اندر بہت سارے ڈینٹ، ڈاؤٹ اور لیکوناز، اور وہ جو قانون شہادت اس کی ایویڈنس اب عام کورٹ میں دیکھیں، آپ نے کوئی ویڈیو پیش کی، اس کا فرینزک ہونا چاہیے، اس کا آتھر آنا چاہیے، اس کی ایڈمیسیبلٹی قانون شہادت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے ہو رہا ہے، ان کو چارج فریم میں ابھی پہلے تو ایشو یہ ہے کہ اس کا فوری طور پہ کٹی کٹا کچھ نکال لیں، بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ 1 سال سے زیادہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ مسئلہ تو آ جاتا ہے، اگر یہ فیصلہ جو ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو بیچارے اتنی سزا کاٹ چکے، یا بیچارے تو نہیں کئی قصوروار بھی ہوں گے بالکل جو ہے جن کے شواہد آنے ہیں، چلیں مان لیتے ہیں، تو وہ تب ایک ایشو آ جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا کہ
کہ اس کو اگر وہ پچھلے فیصلے کو وہ اگر اڑا دیتے ہیں تو ان کے کیا آرگومنٹ کیا ہوں گے؟ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں عامر بھائی، سپریم کورٹ اگر آئدر وے اس کو دیکھیں، پہلے جو فیصلہ آیا ہے جس کا ریویو اب پینڈنگ ہے، اب اگر اس کو وہ بالکل سیٹ سائڈ کر دیتے ہیں، اس سے پہلی جو ججمنٹ آئی جس کا ریویو آپ سن رہے ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو اس وقت جس سے ہمارا بڑا صریحاً اختلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ سے، ہمارا 26ویں ترمیم سے بھی، لیکن بائی ویرچو آف کانسٹیٹیوشن تو آپ وہی سنیں گی، اگر وہ کر دیتی تو اس کو فائنلٹی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں والی کے اندر جو کچھ لوگوں کے ٹرائل وہاں پہ ہوئے، میں اس سے بالا تر ہو کے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ویدر دے آر گلٹی آر انوسینٹ، لیکن لا یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن از اے انوسینٹ انٹل پروو گلٹی، لیکن وہاں پہ انہوں نے کوئٹ کر دیا آن دا گراؤنڈ آف مطلب انسفیشنٹ ایویڈنس، اور باقی کیسے جو ملٹری ٹرائل میں گئے ان کو سزا ہو گئی۔ تو اس سے ہم کیا تاثر لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں فیئر ٹرائل نہیں ہوا یا یہاں نہیں ہوا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شہری ہے اس کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، انصاف یہ نہیں ہے کہ انصاف کر دیا جائے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، جس پہ جو ملزم ہے اس کو پورا کانفیڈنس ہو۔ آپ کیوں بعض اوقات عدالتوں پہ آپ عدم اعتماد شو کرتے، جج پہ کرتے کہ میرا اس پہ نہیں، مجھے کسی دوسری کورٹ میں میرا کیس سنا جائے؟ اس کو آپ نے ہر حالت میں اس کی مرضی کے مطابق اس کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ یہ اس ملزم کا جس کو آپ چارج کر رہے ہیں، جس کو سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا رائٹ ہے، آپ کو اس کا رائٹ دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کے اس جو عدلیہ کا نظام ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے اور بگ کویسچن ہے، بگ کویسچن۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک سیولائز سوسائٹی، آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ریاست ہیں، ہمارا ایک آئین ہے، ہمارا ایک قانون ہے، آلدو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بائی ویرچو آف 26th امینڈمنٹ تمام جو جوڈیشری ہے وہ شکر الحمدللہ سکون کی نیند سو رہی ہے، انہیں رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ وہ بھی تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی تشکیل پایا تو یہ فیصلے کر رہا ہے جس ترمیم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس پہ سربت دیکھیں، ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، 50 اپلیکیشن سی ایم وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن پینڈنگ پڑی، جس پہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے آرٹیکل 227 کے تابع نہیں ہے، یہ آرٹیکل 8 سے 28 جو آرٹیکل 8 ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی ایسا لا یعنی انکنسسٹنٹ ود آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس، اگر کوئی لیجسلیشن ہوتی تو دیٹ وڈ بی وائڈ۔ تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس سے ریپگنٹ ہے۔ ہم نے اسی لیے بھائی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے، آئدر میں کر دے، غلط ہے یا صحیح ہے۔